السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے اور کن کو نہیں دی جا سکتی، اس کے بارے میں بیان۔ مستحق زکوٰۃ رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کرنے میں ڈبل ثواب ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی ہے اور صلح رحمی کا ثواب بھی۔ تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صرف چند رشتہ دار ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 1، اپنے اصول یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی اور اس کے اوپر تک جو حیات ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اپنے فروغ یعنی بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اور ایسے نیچے تک کے رشتے جو حیات ہے تک کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور اسی طرح سے بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ان کے علاوہ باقی تمام رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مثلاً بھائی کو، بہن کو، چچا کو، خالہ کو، پھوپھی کو، ماموں کو وغیرہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس رشتہ دار کو زکوٰۃ ادا کر رہے وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے۔ مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دیتے وقت یا وکیل کو زکوٰۃ کی رقم سپرد کرتے وقت، وکیل فار ان دا سینس یعنی میری زکوٰۃ ہے، مجھے زکوٰۃ کی رقم دینا ہے، لیکن میں نے کسی کو یہ حوالے کر دی کہ آپ یہ زکوٰۃ فلاں کو دے دے، وکیل بنا دیا اس کو، تو اس کو وکیل کہتے ہیں۔ وکیل کو زکوٰۃ کی رقم سپرد کرتے وقت یا اپنے کل مال سے زکوٰۃ کی رقم الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ صرف دل سے نیت کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دینے کے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، بلکہ ہدیہ بخشش کہہ کر دی اور دل سے زکوٰۃ کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگرچہ لینے والا اسے ہدیہ سمجھ رہا ہو۔ رشتہ دار غریب مستحق زکوٰۃ کے ساتھ ایسا کرنا بہتر ہے تاکہ لینے میں اسے شرمندگی اور عار محسوس نہ ہو، لیکن دینے والا مال سے زکوٰۃ کی نیت کرے، یہ شرط ہے۔ مدارس میں زکوٰۃ دینا۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ ان کو مالی امداد کے ذریعے مضبوط کر کے باقی رکھنا دین کی بقا ہے۔ مدارس کے غریب طلباء کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا، دوسرا علم کی اشاعت اور دین کے تحفظ کا۔ لہٰذا جن مدارس میں غریب محتاج طلباء کی رہائش اور کھانے کا انتظام ہو وہاں زکوٰۃ کی رقم دی جائے۔ زکوٰۃ دے کر احسان جتلانا۔ بعض مرتبہ صاحب نصاب شخص مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی رقم دے کر اس پر احسان جتلاتا ہے یا ایسے جملے کہہ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، البتہ اس پر رضائے خداوندی مرتب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دوسرے شخص کو وکیل بنانا۔ اپنی زکوٰۃ خود بھی ادا کر سکتے ہیں اور دوسرے شخص کو بھی ادا کرنے کا وکیل بنا سکتے ہیں۔ وکیل کسی بھی مستحق کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ صاحب نصاب نے اپنی زکوٰۃ کسی شخص کو دی کہ وہ کسی بھی مستحق کو دے دے تو وکیل کو اختیار ہے کسی بھی مستحق شخص کو زکوٰۃ ادا کر دے، اور اگر صاحب نصاب نے اپنی زکوٰۃ متعین شخص مثلاً زید ہی کو دینے کے لیے کہا تو وکیل کے لیے ضروری ہے کہ متعین شخص زید ہی کو ادا کرے۔ وکیل نے اس متعین شخص کو دینے کے بجائے کسی اور مستحق کو زکوٰۃ کی رقم دے دی تو موکل صاحب یعنی جس کی زکوٰۃ ہے نصاب ادا نہ ہوگی۔ وکیل امین ہوتا ہے، جسے دینے کو کہا ہے اسے دینا ضروری ہے، اس کے علاوہ دوسرے کو دینا درست نہیں۔ وکیل کے ذمے اس کا ضامن لازم ہوگا۔ صاحب نصاب نے کسی شخص کو اپنی زکوٰۃ مستحق ادا کرنے کا وکیل بنایا، لیکن وکیل کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی،
बल्कि वकील से कहा कि मेरी तरफ से ज़कात की इतनी रकम मुस्तहिक को अदा कर दो। वकील ने इतनी रकम अपने पास से मुस्तहिक को अदा कर दी तो साहिब निसाब की ज़कात अदा हो जाएगी। फिर वकील बाद में इतनी रकम साहिब निसाब शख्स से वसूल कर ले। यानी मैंने किसी को कहा कि ये इतनी रकम ज़कात की आप जो है फ़लाँ शख्स को या किसी और को आपको जो मुस्तहिक लगे दे देना। तो वो सामने वाले ने, जिसको मैंने वकील बनाया था, वो किसी और को या जिसको मैंने कहा था उसको ज़कात की रकम दे दी। तो उसके बाद में वकील जो है मुझसे ज़कात की रकम वसूल कर ले, इससे भी ज़कात अदा हो जाएगी। एक शख्स ने अपनी ज़कात मुस्तहिक को अदा करने के लिए दूसरे शख्स को दी, यानी वकील को दी। वकील ने वो रकम बदल दी, मसलन 100 रुपये के 10 नोट इसमें से लिए और 500 के 2 नोट इसमें रख दिए। ये ज़कात की असल रकम वकील के पास मौजूद है और वकील ने अपनी दूसरी रकम से ज़कात अदा कर दी तो ज़कात अदा हो जाएगी, बशर्ते कि ज़कात की असल रकम वकील के पास मौजूद हो। लेकिन अगर ज़कात की असल रकम वकील ने पहले खर्च कर दी, फिर वकील ने अपनी दूसरी रकम से ज़कात अदा कर दी तो ज़कात अदा न होगी। लिहाजा ज़कात की रकम बदलने का जवाज़ इस पर मौकूफ़ है कि मुवक्किल की तरफ से तब्दील करने की इजाज़त सराहतन या दलाला मौजूद हो। मौजूदा उर्फ़ में उमूमन तब्दील की इजाज़त होती है, इसलिए सराहतन इजाज़त की ज़रूरत नहीं। इसके बावजूद सराहतन इजाज़त ले लेना बेहतर है। कितना एहतमाल रखा गया है कि नोट बदली करने में भी उसको इजाज़त लेनी चाहिए, इतना एहतमाम रखा गया है। साहिब निसाब ने अपनी ज़कात की रकम किसी शख्स को दी कि वो शख्स मुस्तहिक को अदा कर दे। वकील ने अभी तक वो रकम मुस्तहिक को अदा नहीं की और वो रकम वकील के पास से ज़ाया हो गई या खर्चा हो गया या चोरी हो गया, तो साहिब निसाब की जो ज़कात वाजिब थी वो अदा नहीं हुई, उसको दोबारा देना पड़ेगा। और वकील अमीन होता है और वकील अमीन होता है अगर वकील ने ज़कात की रकम की हिफाजत में गफलत बरती, जैसे चोरी हो गया, ज़ाया हो गया या खर्चा हो गया, तो बल्कि जिसे अपने माल की हिफाजत का एहतमाम करता है वैसा ही एहतमाम ज़कात की रकम की हिफाजत का किया हो तो वकील के ज़िम्मे इस रकम का वापस करना ज़रूरी नहीं। अगर हिफाजत में लापरवाही बरती हो तो इस रकम का वापस करना ज़रूरी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।